خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت نقل فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سلام بھیجنے والے پتھر اور درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے کس طریقے سے مرکز بنے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر عنایات کس طرح رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بچپن میں مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنے والے پتھر کو نہیں بھولتے، وہ اپنے امتی کو کیسے بھول جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے، سنگو شجر سلام کو حاضر ہیں السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ ماشاء اللہ الکریم، احکام حج پروگرام لیے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری۔ آپ کا یہ خصوصی پروگرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کے بڑے کرم کی بات ہے کہ شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم کی ایک بہار یہ ہمارے پاس ہے، اور امیر سنت کی بہت پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین، اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی مطالعہ کریں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی مطالعہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب ہے، بہت زبردست اور ایک لاجواب جو ہے وہ کتاب ہے، 27 واجبات حج۔ حجاج کرام بھی اس کا مطالعہ فرمائیں اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اور اس کتاب کے اندر ایک بڑی ڈائیورسٹی ہے، اور یوں بولیے کہ اہم مقامات وغیرہ کی QR کوڈز جو ہے وہ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ 5 میقاتوں کا نقشہ وہ کیا ہے، کدھر ہے، کہاں سے ہے، یہ آپ اسی کتاب سے جو ہے وہ جان سکتے ہیں QR کوڈ کے ذریعے سے۔ کلمات تلبیہ کی ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، طائف کے میقات میں جو ہے وہ کیا کیا معاملات ہیں، یہ انشاءاللہ الکریم گوگل میپ کے ذریعے سے آپ کو جاننے کو مل سکتا ہے۔ مسجد عائشہ کی تصویر اور اس کی گوگل میپ کے اندر کیا لوکیشن ہے، یہ انشاءاللہ الکریم آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اور بھی بہت زبردست احکامات ہیں، یہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کتاب میں جاننے کا موقع ملے گا۔ تو اس کتاب کو خرید فرمائیں، خود بھی مطالعہ فرمائیں اور حاجیوں کو تحفے میں بھی پیش کریں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو صدقہ جاریہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادام ذلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، مرکزی رویت حلال کمیٹی کے آپ رکن بھی ہیں۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم نعت خوانی سے آغاز کرتے ہیں اور آپ بھی بڑے بہترین نعت خواں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ایک نعت ہو جائے پہلے تو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک بڑا پیارا سا جو ہے وہ کلام ہے، اور حج کے حوالے سے ہے۔ رسائل فردوس میں آپ کا یہ کلام ہے، تو اس کے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، شرف دید کعبہ دے دے الہی، شرف دید کعبہ دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، ہمیں سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، ہمیں سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات میں، احرام حج باندھ کر آؤں عرفات، سعادت خدا یہ برائے رضا دے، سعادت خدا یہ برائے رضا دے، سعادت خدا یہ برائے رضا دے، الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا، الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا، محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے، محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے، محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے، علی فاطمہ کا حسین و حسن کا، علی فاطمہ کا حسین و حسن کا وسیلہ بقیع مبارک میں جا دے، وسیلہ بقیع
جو ہجر مدینہ میں روتے ہیں یارب، جو ہجر مدینہ میں روتے ہیں یارب، انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے، انہیں بھی کرم سے، ہمیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے، ہمیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، خدا دے وہ عطار کو سوز الفت، خدا الفت، مدینے کے غم میں جو اس کو رلا دے، مدینے کے غم میں جو اس کو رلا دے، مدینے کے غم میں جو اس کو رلا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سلمان بھائی، یہ جو کلام ہوتے ہیں نا، جو عشق نبی میں لکھے جاتے ہیں، جو ہجر مدینہ میں لکھے جاتے ہیں، جو شوق حج میں لکھے جاتے ہیں، ان کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جگر سوختہ، قلب حزین اور بے چین جو روح ہے، یہ آواز وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑی طاقتیں ہیں، اور ایک طاقت کا نام ہے عشق کی طاقت۔ عشق کی طاقت کہتے ہیں نا بھئی، اتنی ایندھن ہوگا تو فلاں چیز اتنی دور تک جائے گی، اور فلاں اتنی دور تک جائے گی، اور فلاں اتنی دور تک جائے گی۔ اب میں نام نہیں لے رہا ہوں ان چیزوں کے۔ تو اسی طریقے سے جو آہ ہے نا، آہ کا ایندھن درد ہے، اللہ، کہ درد کتنا ہے، تڑپ کتنی ہے، روح کی بے چینی کتنی ہے۔ یہ جو ہمارے ائمہ، ہمارے اکابرین صدیوں پہلے جنہوں نے کلام لکھے، لیکن وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس تڑپ، اس لگن اور اس بے چین روح اور اس جذبہ کیف و مستی میں لکھے گئے ہیں کہ ان کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی رفتار ہر دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو فیضیاب کرے گی۔ اور بالفرض یہ شاکان مصطفیٰ سچا کلام لکھنے والے لکھتے ہی نہ دنیا سے چلے جاتے، تو ان کے درد کی آواز، قلب کی کیفیت، ان کی روح کی پرواز کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا۔ جہاں ان کے جذبات باہر آئے، وہاں انہوں نے دوسروں کی ترجمانی کی، اور وہیں تیسرے طبقے کے لیے تعلیم کا سامان چھوڑا کہ دیکھو عشق و مستی یوں ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیے نا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مدینہ منورہ کا سفر ہے، اور جو مدینہ منورہ کے سفر کے تعلق سے آپ کے کلام ہیں، خاص طور پر بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، جو استعارے، جو تخیلات، جو الفاظ،
جو ادائیں آپ بیان کر رہے ہیں، ایک عاشق، پرواز ہے ایک عاشق کی، سمجھنے کو ملتی ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ کہاں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں یہ جو کلام لکھے گئے بلا شبہ کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، ان حضرات نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا کہ ہمیں ادب سکھایا، ہمیں جینا سکھایا، ہمیں زندگی کا رنگ بتایا۔ ورنہ کتنے ہیں کہ جو محروم ہیں، اس کیفیت سے محروم ہیں، صدا سے محروم ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس میوزک سب چیزوں کی اصل ہے اور بس اس میں دل لگا لو، ٹھیک ہے اس میں مستی آتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر سوائے بیزاری کے کچھ نہیں بچتا۔ دنیا کے سامان میں چاندنی تو ہے، لیکن یہ جو مستی ہے ایک ایسی مستی ہوتی ہے جو بندے کو پروان چڑھاتی ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے، اسے مدینہ منورہ کا دیوانہ بناتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ذوق اور اہل ادب اور اہل محبت اور اہل سنت سے جدا نہ کرے۔ آمین۔ اور حج کا یہ سفر ہے اور اللہ اس میں بھی ذوق عطا فرمائے، یہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے سب۔ ہم نے حاجی دھکے ہوتے ہوئے بھی دیکھے اور ہم نے حاجی آنسو بہاتے ہوئے بھی دیکھے۔ میں ایک حاجی ایسے اب بات نکلی تو مجھے ذہن میں آ گیا، وہ طواف کر رہا تھا، کمزور سا حاجی تھا، وہ طواف کر رہا تھا اور آپ یقین مانے اس کی آنکھوں سے یوں ٹپ ٹپ آنسو جو ہے وہ بہہ رہے تھے، اور میں اسے دیکھ کے رشک کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اے کریم یہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی یہ ذوق اور یہ کیفیت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وہ تو بند توڑنے کی جگہ ہے، اللہ اللہ، جہاں بند خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اشک رواں جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا اگر بندہ وہاں جا کے بھی یوں سمجھیں کہ ضبط نہ توڑے تو کہاں توڑے گا؟ سبحان اللہ، وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں جو ہے وہ بندہ چاہتا ہے کہ بس فنا ہو جاؤں، یہیں رہ جاؤں، واپس ہی نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ امیر سنوں کو دیکھا حج کی نیت کرتے ہوئے، ابھی کل ہی ویڈیو جو میں دیکھ رہا تھا تو آپ پر بھی ایک ذوق کی کیفیت جتا رہی تھی، جو حاجی ساتھ تھے ان پر بھی تھی، تو سوال سے بھی اس کو ریلیٹ کر لیں کہ ہم حج کی نیت جو ہے نا وہ کہاں سے کریں، اور پھر نیت کرتے ہوئے ہمارا ذہن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے نیت تو جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جانے والے عمرے کی نیت کرتے ہیں، حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں جب پہنچ جاتے ہیں تمتع کرنے والے تو پھر وہ لوگ وہاں سے مکہ مکرمہ سے حج کی نیت کرتے ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ جائیں گے، تو مکہ مکرمہ بھی جب وہ جائیں گے تو چاہے تو وہ حج قران ادا کریں کیونکہ انہوں نے عمرہ تو کیا نہیں ابھی تک، اور چاہے تو عمرے کا احرام باندھیں، عمرے کا احرام باندھیں گے صرف تو جا کر کھول دیں گے اور پھر وہ آزاد ہوں گے، وہاں جا کے مسجد عائشہ سے چاہیں تو عمرے کرتے رہیں۔ پھر حج کا جو احرام ہے وہ 8 تاریخ کو باندھنا ہوتا ہے، ویسے 7 تاریخ کو گاڑیاں آ جاتی ہیں تو پھر یہ کہ 7 تاریخ کو احرام باندھ کے مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو یہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں گے اور یہیں سے نیت کر لیں گے؟ دیکھیے جو حج کا احرام باندھنے کی جو جگہ ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف جگہ ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کوئی جدہ سے آ رہا ہے، صحیح، ہلی ہے، جدہ میں رہنے والا ہلی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ حرم سے پہلے احرام کی نیت کرے گا۔ ٹھیک، جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے اس کے لیے لازم ہے کہ حرم پاک سے احرام کی نیت کرے گا۔ حرم کی حدود کافی وسیع ہے، یہاں تک کہ مینا جو ہے اور مزدلفہ یہ بھی حرم میں ہے، تو وسیع ہے۔ صحیح، ویسے تو افضل یہ ہے کہ اپنی قیام گاہ سے نیت کرے، صحیح، جہاں یہ موجود ہے ہوٹل میں موجود ہوتے ہیں، مسجد سے بھی نیت ہوتی ہے، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے پیک ٹائم میں مسجد میں آنا کافی دشوار ہوگا تو اپنے قیام گاہ سے نیت کریں۔ بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورت بناتی ہے، خواتین کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس ذہن میں رہنا چاہیے کہ نیت حرم سے کرنی ہے حج کی، اور مینا بھی حرم ہی ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے تو مینا سے بھی نیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ جو مصنون طریقہ وہ یہی ہے کہ مکہ مکرمہ سے نیت کی جائے گی، تو مکہ مکرمہ سے نیت کریں گے، قیام گاہ سے نیت کریں گے اور مینا روانہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی نیت کے ساتھ لبیک جو ہے یہ پڑھنا ہوگا؟
جب بھی نیت کی بات آئے گی تو نیت جو ہے وہ 3 چیزوں کو شامل کرتی ہے. یعنی نیت سے ارادہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. کس چیز کا ارادہ ہے؟ حج کا، عمرے کا، دونوں کو ملا کر ایک ساتھ تو قران بنے گا. صرف حج کا یا وہ افراد ہوگا یا تمتع کا اگلا مرحلہ ہوگا. صحیح. تو کس چیز کی نیت؟ یہ ایک صورتحال ہے. دوسری نیت کے لیے جو لازمی جز ہے وہ ہے تلبیہ کہنا. اگر نیت کے بعد تلبیہ نہیں کہا تو نیت شروع نہیں ہوگی. تو تلبیہ کہا جائے، کم از کم اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں وہ تلبیہ کی نیت سے کہے جائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب نیت ہو جائے گی تو اب تیسری چیز یہ ہوگی کہ احرام کی پابندیوں کو نیت لازم کرتی ہے. ٹھیک. تو مردوں کے لیے جو ان کی پابندیاں ہیں، بغیر سر لباس نہیں پہننا، دیگر چیزیں. خواتین کے لیے جو ان کے لیے پابندیاں ہیں، تو ان پابندیوں کا یہ سامنا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے مفتی صاحب، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے ہی نیت کر لیتے ہیں. جیسے کوئی مسجد حرام سے نیت کر کے آ گیا، کسی نے جو ہے وہ ہوٹل سے ہی جو ہے نا وہ نیت کر لی، اپنی عمارت سے نکل رہا ہے تو نکلتے ہوئے نیت کر لی. اب جب بس میں بیٹھا ہے تو بس میں بیٹھ کے ایک دفعہ پھر جو ہے نیت ہو رہی ہے، پھر ایک اعلان ہو رہا ہے بھی اگر کسی کی نیت رہ گئی ہے تو وہ بھی نیت کر لے. اب یہ بندہ یہ بھی کیا کر رہا ہے، یہ بھی نیت ہر بار جو ہے دہراتا جا رہا ہے. اس پر رہنمائی فرمائیں کہ جب نیت کر لی ہے تو وہی کافی ہے یا بار بار اس کو جو ہے وہ دہرا سکتے ہیں؟ دیکھیے، نیت کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک نیت ہوتی ہے کہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں. ٹھیک. آپ اس کی نیت کر رہے ہیں، ہاں میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا. آپ 1000 دفعہ کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ اپنے عزم کو پکا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک نیت وہ ہے کہ جو ایک عبادت کی نیت ہے اور اس کا ایک وقت ہے. ٹھیک. جیسے نماز کی نیت ہے، نماز آپ نے شروع کی، وہ نیت کا موقع ہے. صحیح. نیت خود ایک نیکی ہے، اور نماز کی نیت کتنی بڑی نیکی ہوگی. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوری نماز میں بھی آپ نیت کیے جائیں. ٹھیک ہے. آپ سجدے میں بھی نیت کریں، رکوع میں بھی نیت کریں، قیام میں بھی نیت کریں، تشہد میں بھی نیت کریں. نیت کا جو محل تھا وہ ابتدا تھی. ٹھیک. نیت اس کی ہو گئی ہے، اب نیت کا موقع نہیں ہے. صحیح. اور بعض نیتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی اور دوسری اور تیسری مرتبہ کی، خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو موقع جو ہے وہ ابتدا ہے، جب اس نے نیت یعنی آغاز کرنا تھا نسک کا. اس نے نسک کا آغاز کر لیا ہے، اور آغاز کرتے ہی اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. اب تو یہ عبادت کے دوران ہے، صحیح. اب نیت کرنے کا محل نہیں ہے. درست ہو گیا. یہ فرمائیے کہ حاجی کو آپ سب سے زیادہ کون سا وظیفہ پڑھنے کی تلقین فرمائیں گے؟ حج کا احرام ماشاءاللہ باندھ چکا ہے، نکل کے جو ہے نا وہ آ گیا ہے، گاڑی میں آ گیا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم لبیک اتنی بلند آواز سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے گلے بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ. تو حاجی کا یعنی احرام کی نیت کرنے کے بعد جب تک وہ موقع نہیں آیا کہ سٹاپ ہو جائے تلبیہ، تو سب سے افضل جو عمل ہے وہ لبیک کہنا ہے. سبحان اللہ. کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو ہر ایک نے آپ کی آواز سنی. جو موجود تھے، سامنے تھے، انہوں نے آپ کی ڈائریکٹ آواز سنی. دور تھے، انہوں نے بھی آواز سنی. جو ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے بھی آواز سنی. اور جو عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی آواز سنی. اللہ. تو حاجی جو ہے اس ندا کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں اللہ کے گھر کی طرف بلایا. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں ندا دی، ہم اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا یہ ولولہ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور جب ان معنی کا تصور کرے گا، اس پس منظر کا تصور کرے گا، تو اس کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا. تو بات ہے سنجیدگی کی. پورا سفر ایک سنجیدہ سفر ہے. لبیک ایک معنی اور مفہوم رکھتا ہے، کلمات ثنا ہیں، اللہ رب العزت کی ثنا بیان کر رہا ہے. اور جب لبیک کا موقع آئے تو بہتر ہے کہ 3 بار لبیک کہی جائے. کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے تھے، بیٹھ رہے ہیں، گاڑی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے، اسی طریقے سے جہاز کی کیفیت، تو مومنٹ چینج ہونے پر لبیک کہنے کا موقع ہوتا ہے. تو اس وقت بھی لبیک کہی جائے. تو حج کا اگر احرام باندھا ہے تو مینا میں لبیک، عرفات میں لبیک، مزدلفہ میں لبیک، پھر مینا میں واپس آئیں گے پھر لبیک، یہاں تک کہ
رمی کا آغاز کرنے تک لبیک ہے. سبحان اللہ. رمی کا آغاز ہوگا پہلی رمی تو لبیک رک جائے گی. کوئی عمرہ کر رہا ہے جیسے ہی اس نے آ کے استلام کیا حجر اسود کا تو لبیک رک جائے گی. اب جو ہے نا وہ جو طواف کی جو دعائیں ہیں اب اس کے پڑھنے کا موقع ہے. تو یوں لبیک ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے. اور دیکھیے نا یہاں بھی محدود موقع ہے اس کے لیے جی کہ یہاں تک پڑھنی ہے. جی. تو اس کے علاوہ تو زندگی میں موقع ہی نہیں ہے. اللہ. ویسے تو موقع ہے، یعنی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے 1000 مواقع ہیں، صحیح. لیکن ایک اللہ اکبر ہے تکبیر تحریمہ. سبحان اللہ. تو جو تکبیر تحریمہ ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے، نماز کا رکن بھی ہے. یعنی نماز شروع کرنا، لفظ اللہ اکبر کہنا یہ شرط یا رکن نہیں ہے، اس کی ایک جداگانہ تفصیل ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے یہ کیا کہا اس نے. لیکن بات ہو رہی ہے موقع کہ یہ کلمات جو ہیں کس موقع کے لیے بولے گئے، تو یہ سب سے افضل موقع ہوگا. تو اسی طریقے سے جو ہے تکبیر ذبح کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے. تو یوں تکبیر پڑھنے کے مختلف مواقع ہیں. تو کلمات ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے جب بھی پڑھیں گے نیکی ہے، لیکن وہ نیکی جو حرم مکہ میں ہو رہی ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور حالت احرام میں، اور اس موقع پر جس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، صحابہ اکرام نے پڑھا ہے، تو اس موقع پر عالم ہی الگ ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم بھی پڑھ لیں ایک دفعہ سر جی کے لیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سر یہ فرمائیں کہ حاجی جب آ گیا ہے، بس میں بیٹھ گیا ہے، بس اس کی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کے گیا ہے کہ مجھے تو 8 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے مینا میں، لیکن یہ فجر میں ہی پہنچ گیا ہے، تو اب کیا فرمائیں گے آپ؟ اس سے پہلے بھی ایک سوال بنتا ہے جی جو زیادہ تشویش میں ڈالتا ہے کہ بھئی احرام کی نیت کے متعلق لکھا ہوا کہ جناب 8 کو باندھا جائے، صحیح. اور یہاں تو بس 7 کو آ گئی ہے. ٹھیک ہے رات کو آ گئی ہے، اور وہ بھی یوں آتی ہے کہ بھئی ہاں بھئی عصر میں آ جائے گی، اور وہ آتی جا کے عشاء میں، اس کے بعد تو احرام اس کو باندھ کے جانا ہے. دیکھیے مکہ یعنی مکہ مکرمہ سے مینا جاتے ہوئے احرام کب باندھنا ہے، میں نے اس پر تحقیق کی کہ افضل کیا ہے. جی کیا 8 کو باندھنا ہی افضل ہے؟ جی. تو علماء کی صراحت ملی کہ نہیں، 8 کو ہی باندھنا افضل نہیں ہے، پہلے باندھنا بھی افضل ہے. کیا بات. زیادہ مشقت ہے اس میں، جتنے دن احرام میں رہے گا مشقت ہوگی، تو پہلے باندھنے میں زیادہ نیکی ہے. تو اگر آپ 7 کو باندھ رہے ہیں تب بھی آپ نے کوئی ایسا نہیں کہ غلط کام کیا ہے. اس کو بھی علماء نے افضل لکھا ہے کہ مشقت اس میں زیادہ، وقت آپ کو زیادہ ملا. یہ جو ہے نا احرام کے دوران لمحات اور وقت، یہ میٹر چالو ہو جاتا ہے عبادت کا. آپ حالت احرام میں ترک دنیا کی ہوئی ہے، اللہ کے لیے لباس کو ترک کیا ہوا ہے، سر پہ کوئی چیز نہیں لے رہے، سلا ہوا لباس نہیں پہن رہے، خوشبو استعمال نہیں کر رہے. تو خواتین کے لیے جو پابندی ہیں، خوشبو ان کے لیے بھی منع ہے. تو یوں بندہ اجتناب کر رہا ہے. احرام کا مطلب ہے حلال چیزیں بھی چھوڑ دینا. حلال چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں تو یہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، عبادت شروع ہو جاتی ہے. تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ساری زندگی جو کرتے رہے، یہاں آ کے بھی جھکتے مارنی ہے، بھلے وہ احرام میں ہوں، بھلے کیا ہوں. تو ہوتے ہیں کچھ لوگ جن میں سنجیدگی نہیں پائی جاتی،
تو سنجیدگی جن میں نہیں ہوتی وہ بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات گناہ میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو عبادت کی لذت اور کیف ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو سفر ہے یہ تو سنجیدگی کا سفر ہے، مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ اگر سنائے دیں تو کیا بات ہے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ بدن لرزیدہ افسردہ بدن لرزیدہ۔ تو یہ تو سنجیدگی کا سفر ہے، اور ایسی سنجیدگی کہ ہے نا، میرا احرام ہستی دیکھ کے بوسیدہ بوسیدہ۔ تو یہ جو سفر ہے یہ کیفیات کے طوفان کا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک لمحہ آتا ہے کہ خوشی ہو رہی ہے، جی، ایک لمحہ آتا ہے کہ تڑپ ہو رہی ہے، کب آئے گا حرم شریف، کب آئے گا، ہے مکہ مکرمہ کے در و دیوار کب نظر آئیں گے، مدینہ منورہ کے در و دیوار کب نظر آئیں گے۔ پھر ایک وہاں جا کے خوشی، پھر جب بندہ خانہ خدا میں حاضر ہوتا ہے تو اسے اپنی ساری نافرمانیاں نظر آتی ہیں کہ کہاں میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطائیں، اور کہاں نافرمانیاں۔ پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو شاعر کی یہی مراد ہے کہ میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ۔ تو بندہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو پھر شرمندگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ندامت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کہ جو کہ توبہ میں اصل مطلوب کیفیت ہے۔ پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہوتے ہوئے گریہ کرتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو کہیں اس سفر کے اندر جذبات جو ہیں وہ جذب و مستی کے جذبات ہیں۔ مطلب اس نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، اللہ کا ذکر بہت دفعہ کیا ہوگا، نماز تو یہ روز پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز جو خانہ کعبہ کے سامنے پڑھی جائے، اس نماز کے اندر جو جذب اور کیفیت ہوتی ہے، جو سرور ہوتا ہے، اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے۔ کچھ نہ بھی کرے تب بھی کہتا ہے کہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، میں خانہ کعبہ کے سامنے، میں مسجد نبوی شریف میں، روضہ رسول کے سامنے۔ تو یوں یہ حیرانگی کی کیفیت ہے، یہ کبھی حیران ہے، کبھی مسکراتا ہے۔ تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پر خوشی رہی، کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی۔ اور پھر جب پلٹتا ہے تو پلٹتے ہوئے جن حسرت کی وادیوں سے گزرتا ہے وہ اس سے ہی پوچھیے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے۔ تو یوں جذبات کے طوفانوں کا سفر ہے، اس کے لیے جو سنجیدہ ہو، اس کے لیے جو سیکھ کر جائے، اس کے لیے جس کے پلے ادب ہو، جس کے پلے نصیب ہو،
جس کے ساتھ بزرگوں کی، والدین کی دعائیں ہوں۔ سب میں ایک بڑا پیارا ایک ذوق والی بات ہے، جی سبحان اللہ، جی اللہ نصیب کرے۔ جی پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں، حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، مکہ اور مدینہ دونوں حرم ہے، دونوں اجاگر ابر کرم ہے، دونوں ہدایت کا راستہ ہے، دونوں ہدایت کا راستہ، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کس سے میں بخشش چاہوں گا، کر کے امید وابستہ، کر کے امید وابستہ، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں تیرے حرم میں آیا ہوں، بخشش کی دولت پانے کو میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں تیرے حرم میں آیا ہوں۔ جو یقین ہے نا، یقین جی یہ بھی اس راہ میں پائے جانے والی ایک کیفیت ہے سبحان اللہ، جس کا پایا جانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، شاعر نے کہا نا کہ تو یقیناً بخشے گا، یعنی جب فرامین مصطفیٰ نے بتا دیا کہ پہلی نظر کے یہ فضائل اور یہ جو مقامات ہیں، یعنی خانہ کعبہ پر پہلی نظر جائے اس وقت دعا قبول، طواف میں دعا قبول، خطیب میں دعا قبول، اور مقام ابراہیم پر دعا قبول، اسی طریقے سے صحیح کی شروع کرنے کی جگہ مروہ کا جو اختتام ہے، صفا اور مروہ وہاں دعا قبول، اسی طریقے سے مقام عرفات، اللہ اکبر، 9 تاریخ حج کا دن، اور سب سے بڑا جو انعام ملے گا اس دن کہ بندہ اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا کہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جو یقین کی کیفیت ہے یہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو آج مجھے رب کریم یہ نعمت ضرور عطا فرمائے گا، تو کہیں بھی جو ہے نا وہ گو مگو کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، تذبذب کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت پر یقین ہونا ضروری ہے۔ تو بندہ جب یقین کر رہا ہے کہ نہیں میرا رب مجھے بخشے گا، ہاں میں اور لوں، میں بخشش سے زیادہ لوں، ایک مغفرت ہے ادا کر دی گئی، لیکن پھر بندہ گناہ کا شکار ہو گیا، مطلب کہ حج جو ہے آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ معاف کرتا ہے سوائے کوکلی بات کے،
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ جو گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہوں گے. تو بندہ چاہے تو اللہ سے وہ بھی مانگ سکتا ہے کہ اللہ آئندہ گناہ ہی نہ ہو، اوہ، یا ہو بھی جائیں تب بھی تو بلا حساب بخش دے. اصل جو کامیابی ہے وہ تو بلا حساب بخشے جانے میں ہے. اصل جو کامیابی ہے وہ تو ایمان پر خاتمے کی کامیابی ہے. تو یوں اسی طریقے سے مقام جب مزدلفہ میں آئے گا تو وہاں کے وقوف میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ حقوق العباد بخشے تو نہیں جائیں گے، لیکن جن لوگوں کا حق ہے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں رحم ڈال دے گا اس وقوف کی برکت سے. تو یہ جو اعمال کا ثواب ہے تو اس کا مطالعہ کیا جائے. سفر حج کے لیے رفیق الحرمین کتاب ہے، اور جو حکایات آتی ہے حج عمرے کی اس کے اندر بھی جو نا فضائل موجود ہیں، واقعات موجود ہیں. تو بندہ خود کو جب وارم اپ کرتا ہے اور خود کو تیار کرتا ہے تو فضائل جو ہیں اس کے لیے ایک بیس بنتی ہیں. بہار شریعت جو ہے، بہار شریعت کا چھٹا حصہ تمام مقامات کے فضائل، دعائیں تفصیل کے ساتھ، مطلب وہاں جا کے بندہ سوچتا ہے میں مانگوں کیا. اوہ، میں نے آغاز نہیں کیا تھا، خانہ کعبہ پر نگاہ گئی، دعا مانگی، پھر طواف میں دعا مانگی، پھر مقام ابراہیم پر دعا مانگی، پھر صحیح کرتے ہوئے ہر دفعہ صفا پہ مانگ رہا ہوں، مروہ پہ مانگ رہا ہوں. مانگوں کیا؟ پھر ہر مقام پہ دعا مانگ رہا ہوں. تو بھئی دعا مانگنے میں بھی کیا مانگوں؟ سب سے بہتر الفاظ تو وہ ہیں کہ جو لبھائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں. ہر موقع کے لیے مسنون دعا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر دعا کی ہے تو وہ ان الفاظوں کے اندر جو جامعیت ہوگی، ان الفاظوں کے اندر جو معنویت ہے، اس کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے نا، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. تو ایک تو وہ دعائیں آپ کے پیش نظر ہوں، جتنی آپ مانگ سکتے ہو مانگیں، تقسیم کر لیں کہ یہ دعائیں میں اس موقع پہ مانگوں گا، یہ اس موقع پہ مانگوں گا، اس موقع پہ مانگوں گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سوچتے ہیں کہ میں اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہوں، ایک جیسے دعائیں مانگ رہا ہوں. پھر جامعیت ان کے اندر. پھر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں دعائیں بھی لکھی ہیں. رفیق الحرمین کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ دعا لکھی ہوئی ہے جناب، کہ عرفات کے اندر آپ نے کیا دعا مانگنی ہے. تو ایک مرتبہ اس کو بندہ کردانی کر لے، مطالعہ کر لے، تاکہ اس کے جو مفاہیم ہیں، اب وہاں کھڑے ہو کے دیکھ کے تو دعا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک مفہوم تازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کچھ مانگوں. ذہن نصیب آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، یعنی سب سے بڑے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ان کی اولادیں، والدین، آبا و اجداد، پڑوسی، دوست احباب، ساتھی، اساتذہ، پیر و مرشد، آپ کے میل ملن والے، آپ کے شہر کے لوگ، آپ ان سب کے لیے جو آپ کے تعلق والے ہیں بلا حساب مغفرت کی دعا مانگے. پوری امت کے لیے بلا حساب مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی. یہ بات پیش نظر رہے، کیونکہ قرآن کا یہ وعدہ ہے یا قرآن کا یہ پیغام ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے، مسلمان بھی. تو اب ساری امت جو ہے وہ بلا حساب بخشی اگر جائے تو وہ جو قرآن پاک نے بیان کیا وہ صادق نہیں آئے گا. تو یوں پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ باقی رہ جائیں جن کے لیے بلا حساب مغفرت کی دعا نہ ہو، باقی پوری دنیا کے لیے مانگ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ پورے ملک کے لیے مانگ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ بھئی پوری امت کے لیے بلا حساب مغفرت یہ نہیں مانگی جائے گی. تو یہ فرق رہے. مانگیں آپ صحت مانگیں، آپ عبادت پہ چستی مانگیں، آپ قرآن پاک کے مطالب و مفاہیم پر آگاہی مانگیں، آپ حدیث نبوی کا نور مانگیں. آپ کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، حدیث نبوی اور قرآن پاک کا جو نور ہے وہ ختم نہیں ہوگا. علم کا ذوق کسی کو نصیب ہو گیا تو وہ 7 سمندر بھی پی جائے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اوہ، تو کیا کچھ مانگنا ہے یہ بھی ایک ادب ہے. واہ، مطلب وہ ہے نا کہ حضور کیا کیا دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں. واہ واہ. تو مانگنے کا جو شعور ہے یہ بھی ایک شعور ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا، نصیب والوں کو آتا ہے. سبحان. لیکن بڑی پیاری بات کوئی کہہ گئے، بہت پیاری بات، بہت گہری بات. کہا کہ علم جو ہے نا، علم بے نیاز ہے.
اس تک جانا پڑتا ہے. جتنے قدم بڑھاؤ گے ملے گا، واہ، جتنے قدم اٹھاؤ گے قربت ہوگی، علم آئے گا. لیکن علم بے نیاز ہے، خود سے نہیں آئے گا. صحیح. تو یہی معاملہ علم دعا کا ہے. تو چونکہ وہاں دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے. ذہن نصیب آسن الویاب کا مطالعہ کر لیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کی کتاب ہے دعا پر، اعلیٰ حضرت کا اس پر حاشیہ ہے کہ دعا کے متعلق کیا کیا ماشاء اللہ عجائبات، سوالات، بنیادی معلومات، ایک سے بڑھ کر ایک چیز. تو یوں سیرت کا مطالعہ کریں سفر کے اندر. آج کل تو ضروری نہیں کہ آپ کتابیں لے کر جائیں گے، مکتبۃ المدینہ سے سیرت کی کئی کتابیں شائع ہوتی ہیں. ایک پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی. امہات المومنین کی سیرت شائع ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی سیرت شائع ہو رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کتاب لکھی گئی. میں دیکھ کے حیران ہو گیا لکھنے والوں نے کتنی محنت کی. اور 150 سے زیادہ آیتیں دی ہیں آپ کی فضیلت پر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ. یہی تو وہ علاقے تھے مکہ مکرمہ کے جہاں یہ چاند چمکا کرتے تھے. یہ مسفلا کس محلے کا نام ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محلے میں رہا کرتے تھے. باب علی، باب السلام کی جو لائن ہے، صفا کے قریب یہ دروازہ پڑتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. باب عباس بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا گھر تھا. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ جہاں مروہ ہے. اگر آپ مسجد حرام کی طرف آنے کے بجائے باہر کی طرف نکلیں تو اس مروہ سے تھوڑا سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشان اقدس تھا. کیا بات ہے جناب! محبت وحی، جہاں وحی نازل ہوا کرتی تھی، جہاں حضور قیام فرما تھے، جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ایک حصہ گزارا. اور اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اپنی والدہ ماجدہ کے گھر تھے. اور وہ گھر کہاں ہے؟ اسی سمت میں تھوڑا اور آگے بڑھیے، وضو خانے کے بعد ایک عمارت نظر آئے گی جس پر لکھا ہوا ہے مکتبۃ المکۃ المکرمہ. تو یہ جو جگہ ہے فی زمانہ جس کو مکتبے کی شیپ دی گئی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہاں ایک مسجد ہوا کرتی تھی. اور قدیم تصاویر، ان میں سے ایک تصویر جو ہے مکہ مکرمہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ھذا مولد النبی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے. اللہ اللہ، اتنا عظیم گھر. تو یہاں تو چپے چپر پر یادیں ہیں. اس گھر کے پیچھے شاب ابی طالب ہے. تو جب آپ سیرت پڑھ رہے ہوں گے، مکی زندگی اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی خاص طور پر، تو اور اعلان نبوت کے ابتدائی چند سال جو بہت دشوار تھے، تو آپ ان گلیوں میں گزر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو تلاش کر رہے ہیں. آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، مسجد جن آ جاتی ہے. ہاں بھائی، یوں جنات کی قوم آپ پر ایمان لے کر آئی. اس جگہ واقعہ پیش آیا. مسجد رایا اس کے سامنے موجود ہے. فتح مکہ جب ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی سمت سے آئے تھے. جرول کا جو علاقہ ہے اسی سمت سے آئے تھے، جہاں سے مولوی شریف کے پیچھے جو بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اوپر چڑھائی ہے. جو چڑھائی کا علاقہ وہ جرول کا علاقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے جب تشریف لائے تب بھی اسی علاقے سے تشریف لائے تھے. پیچھے کنواں ہیں، جو سارا مسجد کی جو توسیع ہو رہی ہے اس کے لیے پورا میدان بنا دیا گیا ہے. مسجد عائشہ کی طرف سے اگر آپ آئیں تو لال بسیں بھی بعض اوقات کھڑی ہوتی ہیں، تو پورا میدان بن گیا ہے وہاں پر. لیکن وہ کنویں کی عمارت آج بھی کھڑی ہوئی ہے. تو اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا رات کو، اور پھر مکہ مکرمہ سے میں داخلے سے پہلے غسل فرمایا، احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں. کہتے ہیں نا کہ چادر تبدیل کر سکتے کہ نہیں، نہا سکتے کہ نہیں. میل نہیں چھڑائیں گے نہانے میں، صابن استعمال نہیں کریں گے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا، اسی لیے اس کنویں کو آج تک جو ہے وہ باقی رکھا گیا ہے کہ یہ یادگار مصطفیٰ ہے، آثار نبویہ سے ہے۔ تو فتح مکہ کا جب معاملہ ہوا تب بھی یہیں سے آپ تشریف لائے، اور مسجد رایا، رایا کا مطلب ہے علم، تو علم جو ہے وہ کیوں لگایا گیا؟ یعنی جو سپہ سالار کا جو نمائندہ ہوتا تھا وہ علم اٹھاتا تھا، تو چپے چپے پر یادیں ہیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، جنت المالا ہے وہ قبرستان جہاں ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جلیل القدر صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، جہاں پر امت کے اجلہ اولیاء اقطاب اپنے وقت کے غوث تشریف فرما ہے، صالحین، صابرین، اہل تقا، اہل ولا تشریف فرما ہے۔ تھوڑا اور آگے چلے جائیں، ایسے روڈ پر جعفریہ کا علاقہ ہے، تو ایک مسجد آتی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ یہ سارے پیدل واک کے راستے ہیں، 15 سے 20 منٹ کی واک پر بات ہو رہی ہے۔ مسجد اجابہ جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے جب واپس آئے تو یہاں آ کر آپ نے قیام فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو اس جگہ مسجد اجابہ بنائی ہوئی ہے، چپے چپے پر نشانیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیرت پڑھیں گے جی۔ تو یاد آئے گی، تلاش کریں گے کون سی چیز کہاں ہے۔ یہاں آ کے ہوٹل کا اے سی کھول کے آرام کر کے واپس چلے جائیں، یہ تو سفر نہ ہوا نا۔ ٹھیک ہے جی۔ عرفات شریف میں حاضری کب تک اس کا لازمی ہے کہ رہنا ہی رہنا ہے؟ دیکھیے، حج کے 3 فرض ہیں۔ ایک فرض یہ ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں ہو، آپ اپنی نیت کرنی ہے، احرام کی حالت میں ہو۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کا جیسے وقت شروع ہوتا ہے تو وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی نیت کے ساتھ حج کے احرام میں اس وقت میں موجود تھا، یعنی ظہر کا وقت جیسے شروع ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی موجود تھا، اگلی جب رات آ رہی ہے اس کے فجر ہونے سے پہلے تک ایک لمحے بھی کوئی موجود رہا، وہ حاجی بن گیا۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ تو موجود کب تک رہا جائے؟ تو جو پہلے سے موجود ہے اس پر واجب ہے کہ وہ مغرب تک رہے، لیکن کوئی ظہر سے پہلے نہیں آ سکا، 2 بجے پہنچا، 2:30 بجے پہنچا، تو یہ بھی مغرب تک رہے گا، مغرب سے پہلے جدا نہیں ہو سکتا۔ وقوف کا جو وقت ہے، واجب وقت یہ ہے کہ دن میں وقوف عرفات کیا جائے، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب تک بندہ وہاں رہے، اور بالفرض کسی سے یہ وقت ساقط ہوا، اس وقت میں نہیں پہنچ پایا، تو رات کا جو وقت ہے وہ بھی وقوف کا محل ہے، عرفات کے میدان میں پہنچے گا اور کچھ دیر وہاں گزارے وہ، پھر واپس آ جائے۔ اس کے لیے امتداد نہیں ہے کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک اس کو رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا کہ دن کا جو وقت تھا اس میں یہ کیوں نہیں آیا۔ صحیح ہو۔ میں یہاں مدنی ناظرین ایک آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں گا۔ مفتی علی اصغر صاحب نے اس کتاب احکام حج کے اندر کس وقت سے لے کر کس وقت تک حاجی کو کہاں ہونا ہے، کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ بڑے پیارے انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ آپ کتاب حاصل فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی عرض کروں، دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے اسلامک ای بک لائبریری۔ اس اپلیکیشن میں استاد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب ادام ذلہ کی ایک 59 پیجز کی ایک بک ہے، آسان حج۔ بہت زبردست جو ہے یہ بھی، اس کو آپ جو حج ایک نظر میں جسے یوں بولے آپ، تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کس وقت میں رمی ہے، یہ کس وقت میں کرنی ہے، عرفات شریف میں کب سے کب تک رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیا مزدلفہ کا وقوف کس ٹائم سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہنا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا سر کہ لوگ جو ہے وہ عرفات شریف سے جیسے نکلے اور مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ سے بھی راتوں رات ہی تہجد سے پہلے ہی جو ہے وہ مینا کے لیے بھی روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں رمی کرنے کے لیے بھی۔ اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟
میں عرض کرتا ہوں کون سا پلیٹ فارم بتایا آپ نے؟ اسلامک ای بک لائبریری. اچھا. جی ایک اور پی ڈی ایف بھی ہم نے پچھلے سال جاری کی تھی جی جس کا لنک جو ہے وہ میرے پیج پہ امید ہے اپلوڈ ہو گیا ہوگا. تو اس پی ڈی ایف کے اندر ہم نے حج سے متعلق کئی سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں, جی 100 سوالات کے لنک دیے ہیں. کمال. یعنی موضوع لگا ہوا پی ڈی ایف فائل ہے, آپ کو جو سوال کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ کلک کریں اور لنک پر چلے جائیں. سبحان اللہ. تو جو بھی درپیش چیزیں ہیں, اور خاص طور پر جن لوگوں کے رشتہ دار دوست احباب حج پر گئے ہوئے ہیں تو وہ اگر اس کو یوز کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. سوال کیا پوچھا تھا آپ نے؟ جی یہ یعنی عرفات سے نکلے, مغرب کی نماز کا وقت جب ہو گیا تو اب یہاں سے نکلے اور سیدھے کیا ہو گئے, مزدلفہ بھی پہنچ گئے, تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گئے اور پھر آگے تہجد کی نماز وہاں پڑھ کر آگے کیا ہو گئے, وہاں سے پار ہو گئے. 3 کام مزدلفہ میں کرنے ہیں. بعض ضروری ہیں اور بعض یہ ہے کہ ان کا ایک موقع ہے وہ کرنے کا. جی پہلا جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ حاجی نے مغرب کی نماز 9 ذوالحجہ کو عرفات میں نہیں پڑھنی, بلکہ مزدلفہ میں جا کے مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے. یہ جمع بین الصلاتین کہلاتی ہے. تو یہ جو مغرب عشاء کے وقت پہ پڑھنا اور مزدلفہ میں جا کے پڑھنا یہ ایک واجب ہے حج کا, تو یہ ضروری کرنا ہے. دوسرا جو کام کرنا ہے, اب وہ جب پہنچ گیا ہے مزدلفہ میں تو رات وہاں قیام کرے گا. رات کا جو قیام یا وقوف ہے یہ سنت ہے. اب جو تیسرا کام ہے جس کے لیے مزدلفہ میں یہ آیا ہے, جو اصل کام ہے, اس کا وقت شروع ہوتا ہے جیسے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو مزدلفہ کے واجب وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا, اور فجر کی نماز شروع ہونے کے بعد جتنا اس کی استطاعت ہے دعا کرنے بیٹھ جائے. اس وقوف میں دعا کرنی ہے. تو یہ جو وقوف کا وقت ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے. اب جو رات کو چلا گیا جی اس نے یہ واجب چھوڑ دیا. ٹھیک. تو دیکھی اور جناب میں خیمے میں جلدی پہنچ جاؤں, مجھے بھوک لگ رہی ہے یا مجھے تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی, تو یوں واجب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ اس کا لحاظ رکھیں. بھوک اب لگتی ہے آپ کو, آپ نے بھی حج کیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, بعض لوگ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کھانا آپ نہ کھائیں. جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو عرفات میں تو بوفے لگا ہوتا ہے, خیموں کے اندر یا جو بھی ٹینٹ ہوتے ہیں ان میں بوفے لگا ہوتا ہے, کھانا مل رہا ہوتا ہے. کس نے کہا کہ کھانا نہیں مل رہا ہوتا؟ یہ ایک ایسی رات آتی ہے جہاں کوئی آپ کو لفٹ نہیں کراتا, ورنہ تو مینا میں پورا پیکیج ہے جناب, عرفات میں پورا پیکیج ہے, ہر چیز وہاں موجود ہے. یہ ایک ایسی رات ہے اس میں آپ کچھ چیزیں ڈال کر لے جائیں, کچھ 1-2 پھل ڈال لیں, بسکٹ ڈال لیں. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں یہ دشواری آنی ہے تو وہ اہتمام کیا جا سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہاں تو اتنی پیاری پیاری روٹیاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, جو 3 دن بھی آپ رکھیں تو خراب نہیں ہوتی. وہ روٹی اور کھجور رکھ لیں, بہترین جو نا وہ غذا ہے. ٹھیک ہے, بس سالن رکھیں گے تو گر جائے گا, خراب ہوگا, تو وہ خشک روٹی لی اور کھجور رکھ لی, بہترین غذا ہے. جن کو شوگر نہیں ہے صرف کھجور بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا یہاں ایک اور چیز, اب موسم ہے گرم, اور ایک گرمی وہ جو کراچی والے دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو پنجاب والے دیکھتے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. یعنی لاہور کی جو راتیں ہیں وہ بھی گرم ہوتی ہیں. جیسے نواب شاہ سے آگے بڑھتے ہیں تو جو ہوا کی نمی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے کیونکہ سمندر کی ہوا چلتی ہے. تو سمندر وہاں بھی موجود ہے, چھوٹا سا سمندر ہے, بحیرہ ہے. تو موسم جو ہے بہت خشک ہے, دھوپ بہت تیز ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے. تو جیسے سورج نکلے گا, رش بھی ہے تو دھوپ بہت تیز ہو جائے گی. اور حج بھی ہے, جون کا حج, جو پچھلے سال لوگوں کو تکلیف ہوئی, اور جو سب سے زیادہ لوگ جس مرحلے میں تکلیف میں آئے وہ یہ مرحلہ تھا کہ جب وہ مزدلفہ سے نکل رہے تھے تو مزدلفہ سے نکل کر انہوں نے کوشش کی براہ راست رمی کرنے کی. ایک تو راستے بند کر دیے گئے تھے کیونکہ جب رش ہوتا ہے تو راستے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں آپ
نے کئی احتیاطیں کرنی ہیں. پہلی احتیاط یہ کرنی ہے فجر کا وقت سب سے پہلے احتیاط یہ کرنی ہے کوشش کریں آپ مزدلفہ میں آگے سے آگے ہو کر بیٹھیں، یعنی مینا سے قریب ہو کر بیٹھیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو رونتے چلے جائیں گے، راستہ ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ کے قافلے نے 200 بندوں کے ساتھ سفر کرنا ہے ہٹو بچو کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں راستہ ملا بیٹھ جائیں. لیکن صبح جب ہوگی تو لوگ سارے چل رہے ہوں گے، قریب موقع ملتا ہے تو پہلی احتیاط یہ کریں. دوسری احتیاط یہ کریں کہ آپ نے واجب وقوع کا وقت پا لیا، فجر کے وقت شروع ہو گئی، 12 منٹ آپ بیٹھیں، دعا کریں، التجا کریں اور پھر روانہ ہو جائیں. تو جو فجر کا وقت ہوتا ہے عام طور پر 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ کے بعد سورج نکلے گا. تو آپ نے 12 منٹ گزارے تو اب بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، اور اس 1 گھنٹے میں بآسانی آپ مینا میں پہنچ سکتے ہیں. تو مینا میں اپنے خیمے میں آگے پہنچ جائیں، رمی کرنے کی جلدی نہ کریں. رمی کا وقت بہت بڑا ہے، جو آنے والی رات ہے اس کی فجر سے پہلے تک ہو سکتی ہے. یہ میں بات بیان کر رہا ہوں خصوصی حالات کی وجہ سے جہاں بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، خاص طور پر جو بوڑھے افراد ہیں یا کمزور افراد ہیں یا وہ افراد جن کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو فزیکل ایکٹیویٹی جن کی نہیں ہوتی تو وہ یوں جو ہے اس طرح کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ آ کے بیٹھ جائیں مینا میں. پھر جب سپہر ہوگی، سورج ڈھل جائے گا، عصر کا وقت قریب آنے لگے گا، پھر آپ نکلیں اور نکل کر جو ہے وہ آپ رمی کرنے جائیں. عبدالحاد بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. ڈفرینٹ پروگرام پچھلی مرتبہ لوگوں نے فیس کیے، کچھ بندش بھی رہی، کچھ اعلانات بھی رہے کہ جناب اس وقت سے اس وقت بند ہو گئی ہے، لوگ نہ آئیں. اچھا، ایسے میں وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جنہوں نے گھنٹے روڈ پہ گزار دیے. اگر ان کو پتہ چلا تھا کہ بھئی راستہ بند کر دیا گیا ہے تو خیموں میں واپس آ جاتے. جی مفتی صاحب، اس میں ایسا ہے کہ مشورہ اگر مانگتے ہیں تو یہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گروپ لیڈر کو فالو کریں. جو لوگ انڈیپینڈنٹ کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے. میں ایک بات کر دوں گا آپ کے یہاں پہ. جی دیکھیں، ایک تو پرائیویٹ کاروان کے لوگ ظاہر بات ہے ہر سال ہی گروپ لے کے جاتے ہیں، وہ تجربہ کار ہوتے ہیں. اور ایک ہے گورنمنٹ پیکیج میں جانے والے لوگ، اور اس مرتبہ تو آج ہی زیادہ وہی ہیں، مطلب برائے نام پرائیویٹ لوگ جا رہے ہیں. تو وہاں کیا جس کو گروپ لیڈر بنایا گیا ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے؟ اس سال جو وزارت مذہبی امور کی جانب سے 100 بندوں پر ایک خاص طور پر منظم کہہ لیں یا ناظم کہہ لیں انہوں نے مقرر کیا ہے، اس کی گائیڈ لائن کو اگر فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس مشکل سے بچ جائیں گے. پھر جیسا آپ نے فرمایا، اس میں چونکہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں کمنٹڈ کی ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان کو وہی شام تک کا مشورہ دیتے ہیں مفتی صاحب، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی بیچاروں کی قربانیوں کے لیے بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اپنے اسپیس کو دیکھیں کہ جہاں آپ کو اسپیس ملتا ہے، جہاں آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں یا جو آپ کا منظم ہے یا معلم ہے وہ آپ کو جس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے جب آپ رمی کے لیے جائیں گے نا تو رمی بڑی آسان ہو جائے گی. پھر جو وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں ممانعت کر دی جاتی ہے، تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپنے خیمے میں آ جائیں. لیکن مفتی صاحب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خیمے کو کراس کر کے آگے نکل چکے ہوتے ہیں، اب ان کا واپسی پلٹنا جو ہے وہ ناممکن جیسا ہوتا ہے، وہ واپسی نہیں آ سکتے. کیسے پتہ چلے کہ راستہ کھلا ہے یا بند ہے؟ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو وہاں پر سوق العرب ہے، 62 نمبر روڈ ہے، 65 نمبر روڈ ہے، 52 نمبر روڈ ہے، یہ وہ روڈ ہیں جیسے ہمارے ہاں 200 فٹ کے بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں، اس طرح ایک سوق العرب روڈ ہے. جی جی جی، اسی طرح کے تین بڑے روڈ ہیں جو ہمیں جانے کا پرووائڈ کرتے ہیں. جی، ہمیں رمی جمعرات کے لیے جانے کے لیے واک وے دیتے ہیں وہ جانے کا. اور جو 2 روڈ ہیں سائڈوں کے، ایک اس جانب کا ہے سائڈ روڈ اور ایک اس جانب کا 50 نمبر روڈ ہے، جہاں سے لوگ رمی کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ان روڈز پر آ گیا نا مفتی صاحب، تو اب اس کا واپسی پلٹنا ناممکن ہے. لیکن اس روڈ پہ آنے سے پہلے دیکھ تو سکتا ہے کہ روڈ چل رہا ہے یا بند ہے. حدود ہے نا جو اپنی مزدلفہ کی حدود. میں عرض کر رہا ہوں جیسے اپنے خیمے کے چھوٹے روڈ سے نکلا، جی جی جی، اب اس نے بڑے روڈ پہ داخل ہونے سے پہلے دیکھ لیا کہ روڈ چل رہا ہے یا بند ہے.
اب تو یہ بیک ہو سکتا ہے نا؟ روڈ نارملی چل ہی رہے ہوتے ہیں, اچھا, رکاوٹ نہیں ہوتی روڈوں میں, لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوٹی رہتی ہے, اس میں رکاوٹ نہیں آتی. رکاوٹ بالکل مین جہاں جمعرات کا پلازا ہے نا اس سے کچھ پہلے رکاوٹ آ جاتی ہے. اب بندے کے لیے ریٹرن ہونا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ گروپ کو فالو کریں, اور اگر لوگ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, گروپ لیڈر کہاں سے معلومات لے رہا ہوتا ہے؟ گروپ لیڈر جو ہے وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا وزارت کی طرف سے جو ہدایت مل رہی ہوتی ہیں, یہ میں وزارت کی بات کر رہا ہوں. اور جو لوگ پرائیویٹلی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بہت ساری چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کر جائیں, آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کے جائیں. پھر کچھ ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا, اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے جو قافلے کے شرکا ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کی رمی بڑی بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. جیسے نارملی 11ویں 12ویں کی رمی میں تو 4 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے. جو 10ویں کی پہلے دن کی رمی ہوتی ہے, یہاں پر 3 کنڈیشن ہے مفتی صاحب جو میں نے فزیکلی خود دیکھی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بائی واک جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے, جیسے پچھلے سال الحمدللہ ہمیں بھی سعادت ملی کہ جس بس میں ہم موجود تھے اسی بس میں ہم مزدلفہ پہنچے, وہیں رک کر ہم نے مزدلفہ کا وقوف کیا, دعا کے بعد اسی بس میں بیٹھ گئے. وہی بس ہمیں لے جا کر جمرات کے پاس اتار دیتی ہے, رمی جمرات کر کے پھر ہم اپنے ہوٹل میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ, اور تیسری کنڈیشن وہ ہے جو کہ اس مرتبہ پاکستان کے 70% حجاج کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, وہ ہے ٹرین کی سہولت. اگر یہ فالو کریں گے, مزدلفہ میں جس اسٹیشن پہ اترے ہیں اسی کے اطراف میں رہیں گے, وہیں اپنی عبادات پوری کرنے کے بعد, وقوف کرنے کے بعد, فجر پڑھنے کے بعد وہیں سے اسٹیشن پہ بیٹھیں گے, تو یہ ٹرین ان کو سیدھی جمرات پلازا پر ٹاپ پر اتار دے گی. یعنی یہ عرفات سے ٹرین میں بیٹھ کے مزدلفہ ہے؟ جی مزدلفہ ہے, ٹھیک ہے, مزدلفہ اترے اور اب ان کو ٹرین سیدھی وہاں پہنچا دے گی. یاد ہے میرے خیال میں سلمان بھائی کو ہم جمرات لے کر جائے گی. جی بالکل. تو ان لوگوں کے لیے تو صبح ہی جانا بہتر ہے. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں آگے کہ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ اس کو فالو کریں کہ ٹرین والے جتنے لوگ ہیں, میں نے خود الحمدللہ 2016 یہاں شاید ایک اسلام میں بیٹھے تھے, وہ بھی ساتھ تھے, تو 2016 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنی ٹرین میں بیٹھے, وزارت کی طرف سے ہی ٹرین تھی, جیسے بیٹھے اس نے سیدھا لے جا کر ہمیں, ابھی یوں سمجھے فجر کا وقت باقی تھا, اور وہاں ٹاپ پر اتار دیا. کہاں اتارتی ہے یہ؟ بالکل ٹاپ پر, جمرات کے پلازا پہ ٹاپ پر. کبری خالد کے بعد؟ خالد نہیں, اس سے بھی آگے جا کر بالکل جمرات پلازا کے ٹاپ پر ایک اسٹیشن بنا ہوا, ٹاپ پر اسٹیشن, ٹھیک ہے, وہیں اسٹیشن پہ اتاریں گی. ٹاپ سے مراد یہ ہے کہ جو جمرات کا کمپلیکس بنایا ہوا ہے اس میں چھت پر, اس کے چھت پر اتارے, چھت سے بھی تھوڑا آگے ایک طرف الٹے ہاتھ پر اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اس اسٹیشن پہ اترنے کے بعد اب چونکہ وقت تھا, سنت وقت میں ہمیں کرنی تھی کہ بھائی سورج نکل آئے تو اس کے بعد کرنا سنت ہے نا, تو ہم نے اس کا ویٹ کیا اس طرح سے کہ ہم آرام سے چلتے رہے, اور چلتے 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 جب ہم جمرات پر پہنچے تو ہمارا سنت وقت ہمیں مل گیا, اور اسی وقت ہم نے الحمدللہ وہ بڑے شیطان کی رمی کی. تو یہ گائیڈ کرنا زیادہ اچھا رہے گا. آپ جو اترے ہیں وہ جو الیکٹرانک سڑیاں لگی ہوئی ہیں اس سے اترے؟ نہیں, وہ ڈائریکٹ اسٹیشن سے اترے, اسٹیشن سے یوں بس چلتے چلتے آنا ہے آپ نے, اور کچھ نہیں کرنا. ریمپ ہے, ہلکا سا ریمپ ہے, یوں ایسے چلتے رہیں گے, ریمپ سے گھوم کر آپ سیدھے ٹاپ فلور پر آئیں گے, اور بہت ہی آسان انداز میں رمی کر لیں گے. خاص طور پر جو گورنمنٹ کے حاجی ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ٹرین کو فالو کریں, اس کی ٹائمنگ کو فالو کریں, بھلے وہاں تھوڑی دیر آپ کو لگے گی اسٹیشن پہ اوپر چڑھنے میں. آپ نے فرمایا 70% لوگوں کو ٹرین. جی 70%. تو کیا ان کے پاس ٹکٹ ہوں گے, کوئی کارڈ ہوگا, کیا باقاعدہ کارڈ, ٹرین کا ایک بیلٹ ہوتا ہے جو ہاتھ میں باندھا جاتا ہے. 3 اسٹیشن ہے ٹرین کے, ایک پہ لکھا ہوتا ہے مینا 1, دوسرے پہ مینا 2, تیسرے پہ مینا 3. تو جس کا خیمہ جس اسٹیشن کے قریب ہوگا اس کو وہی والا بیلٹ ملے گا جو وہ ہاتھ میں پہنے گا. اور جب ایک یوں سمجھے کہ بتائیے کیا بینڈ بھی کہتے ہیں اس کو. جی بینڈ بھی ملتا ہے, اور ایک وہ پن سے لگتا ہے وہ بینڈ ٹائپ کا بھی ہوتا ہے. تو وہ ان کو ملے گا, وہ اس کو آٹومیٹکلی اسکین کریں گے اسٹیشن پہ, اور ان کو جانے کا موقع مل جائے گا. اور اسی طریقے سے جب جمرات کی رمی کر لیں گے نا مفتی صاحب, تو بہت آسان ہے کہ اسی ریمپ کے ذریعے سے وہ اسی اسٹیشن سے پہنچ جائیں, اور وہیں بیٹھ کر سیدھے وہ اپنے خیمے کے پاس اترے. ان کا 1 نمبر اسٹیشن ہے, وہاں اتر جائیں, 2 نمبر ہے, 3 نمبر ہے, مینا میں اپنے خیمے کے سامنے اتر جائیں. صرف تکلیف کہاں ہے؟ وہ تکلیف صرف ایک ہی ہے
کہ جو مزدلفہ سے ٹرین پہ چڑھنے کا جو آزمائش ہے، جو رش ہے، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. وہ جو آپ نے اپنے خیمے سے جو سمجھے چوٹی کی چال کہوں گا میں، آرام آرام سے چلتے چلتے جب اسٹیشن پہ پہنچیں گے، اب ٹرین میں بیٹھ گئے تو پھر تو 8 منٹ کا راستہ ہے، پھر تو کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی 4 بجے پہ جا رہا ہے ٹرین اس وقت بھی اویلیبل ہے. یعنی جمرات پہ رمی کرنے کے لیے اسٹیشن وائز ٹرین جو ہے نا خیموں کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہے الحمدللہ. ٹرین تو سارا ویری ٹائم چل رہی ہے، ابھی بھی آپ جائیں گے نا، ابھی بھی چل رہی ہے. یہ بھی خیال رکھیں کہ ویسے وہ جانے بھی نہیں دیتے اور ان سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر اس کے دیگر کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال جو رول بتایا جا رہا ہے اس کو نہ فالو کریں. وہ بیلٹ ہوتا ہے سر، یوں اس کو دکھاتے ہیں تو وہ رستہ کھل جاتا ہے، بندہ اندر جو ہے نا. ایک چیز اور ایڈ کروں گا میں اس میں مفتی صاحب، اس سال جو ابھی ہو رہا ہے، ابھی ریسنٹلی جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ نسک کارڈ ایشو کیا گیا ہے. پچھلے سال بھی کیا گیا تھا، اس سال نسک کارڈ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے یہاں نہیں کرفیو میں پاس ہوتا تھا کہ وہ کرفیو میں پاس دکھا کے آدمی جو ہے نا وہ نکل جاتا تھا، تو بالکل یہی سچویشن اس وقت مکہ شریف میں ہے کہ آپ نے نسک کارڈ ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے. نسک کارڈ دکھائیں گے تو مکہ شریف میں انٹر ہو پائیں گے، اور نسک کارڈ کے ساتھ یہ والا بیلٹ بھی دکھائیں گے تو پھر آپ کو حرم میں جانے دیں گے. اس قدر اس مرتبہ انفارمیشن ہے، بہت زیادہ سختی ہے. تو یہ حاجی کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حاجی بے پرواہ ہوتا ہے بیچارہ، اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا، تو وہ اپنے کارڈ کو اپنے ہوٹل میں چھوڑ کر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس نے سنبھال کے رکھ دیا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. اچھا رمی کر لی اس نے آ کے صبح ہی، اب وہ سوچتا ہے کہ میں اتنی تو آ ہی گیا ہوں، چلو میں طواف زیارت کے لیے بھی چلا جاتا ہوں. زبردست ہوتا ہے. وہ وہیں سے نیچے ٹیپر ہوتا ہے، یعنی ہر فلور سے جو ٹاپ ہے وہاں سے تو وہ کون سی ایکسکیلیٹر سیڑھیاں جاری ہوتی ہیں، اس سے اتر جائے گا وہ سیدھا. اور اگر اس کے نیچے کسی فلور سے اس نے رمی کی ہے تو وہ وہیں سے پیدل چلتا چلتا میرے خیال میں 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لگتا ہے، اور سیدھا ماشاءاللہ وہاں ولادت گاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے. پیدل جانا پڑے گا، پیدل جانا پڑے گا بالکل. اب ایک اور سوال، پچھلی دفعہ یہ شکایت موصول ہوتی رہی، اور کیونکہ وہ انتظامی اعتبار سے جب رش ہو جاتا تھا وہ راستے بند ہو جاتے تھے، کہ جو لوگ طواف زیارت کر کے آ رہے تھے 10ویں دن بھی اور اگلے دنوں میں بھی 10ویں دن زیادہ تھیں، تو انٹری کے راستے بند ملے ان کو. تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ مخصوص راستے کھلے ہوئے تھے، اور وہ کون سے مخصوص راستے تھے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک گرین کلر کی بس چل رہی تھی، وہ جگہ کا میں نام اس وقت نہیں بھول پا رہا ہوں، عزیزیہ میں نہیں، جو جمرات سے اترتے ہیں نا تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو وہ بن داؤد ہے، جو بن داؤد سے تھوڑا سا پہلے مسجد، اچھا وہ مسجد ہے کارنر پر ہی، اس کا نام میں بھول رہا ہوں. وہاں بسیں کھڑی تھیں جو حاجیوں کو طواف زیارت کے لیے مکہ شریف کے قریب اتار رہی تھیں، اور ایک خاص راستے سے قریب، جی مسجد الحرام شریف کے قریب، مسجد الحرام، جی مسجد الحرام کے قریب اتار رہی تھی. تو اب وہ حاجی اس میں بیٹھ کر جو ہے نا آرام سے قریب اتر جاتے تھے، اور میرے خیال میں 5-7 منٹ میں، اور پچھلے سال ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ 5-7 منٹ میں اسی بس میں ہم بیٹھ گئے تھے، بس نے ہمیں وہاں اتارا، 5-7 منٹ میں ہم الحمدللہ مسجد الحرام پہنچ گئے تھے، تو چلنا نہیں پڑا تھا. تو یہ بھی ایک پلس تھا. اچھا واپسی میں بھی یہی ہوا، واپسی میں وہی والی بس جہاں اس نے ہمیں اتارا تھا نا، یہ جو آپ نے ابھی جگہ بتائی ولادت گاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں پر بطحہ قریش سے آنے والی بسیں اسی جگہ پر رکتی ہیں، اور اس جگہ کا نام بڑا خوبصورت ہے صلی اللہ تعالیٰ. مسجد جن اور ولادت گاہ، مسجد جون اور جی بالکل اسی طرف وہ اسٹیشن ہے پورا، اور وہیں پر ساری بسیں آتی ہیں، اور اسی جگہ پر وہ بس ملتی ہیں. دوبارہ اس بس میں بیٹھے، اس بس نے ہمیں اسی مقام پر اتارا، لیکن چونکہ وہ جمرات کراس کر کے اس طرف اتارا ہے تو یہ پورا راستہ یہاں سے لے کر اپنے خیمے تک یہ پیدل چل کے جانا پڑا تھا. بطحہ قریش کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ میں نام بالکل ہی بھول گیا ہوں اس کا. اسٹیشن بس اسٹیشن ہے، بڑا مشہور ہے، بالکل ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اللہ خیر فرمائے. دیکھ لیتا ہوں. مرتبہ یہ ہوا کہ لوگ تھے کہ بھئی وہ رمی کا وقت جا رہا ہے، رمی کا مغرب کا وقت جا رہا ہے. اچھا چونکہ گرمی کا حج ہے، جون کی گرمی اور عرب کی گرمی، تو دیکھیے پہلے دن کی جو رمی ہے مطلب اس کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے، صبح سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو پھر اس کے وقت کی تقسیم ہے. لیکن میں رات پر آ رہا ہوں کہ رات کے وقت بھی رمی کرنا جائز ہے. مکروہ تنزیہ لکھا ہے بزرگوں نے، لیکن جب خاص سچویشن واقع ہو جاتی ہے
मतलब मकरूह तहरीमी का मतलब माफ़ कीजिएगा, तंज़ीह का मतलब होता है नापसंदीदा। लेकिन जब गर्मी है, रश है, आपके साथ जो है ना बूढ़े लोग हैं, या आपकी तबीयत ऐसी है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो अगर कोई रात में भी करता है तो इसमें ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई मुज़ायका नहीं होगा, क्योंकि हमें तरजीह देनी है। तमाम अहवाल को देखते हुए आपने एक फ़ैसला करना है। एक ऑप्शन अगर रात का मौजूद है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जल्दबाजी के अंदर फौरी कर लूँ, बस ये मैंने 2 दिन से ihram पहना हुआ है, आज उतर जाए, कुर्बानी यूँ हो जाए, तो आप थोड़ा कुर्बानी भी वुसअत के साथ रखें। कुर्बानी ये नहीं कि आपने पहले दिन ही करनी है। ये अय्याम नहर कहलाते हैं। तीनों दिन कुर्बानी के हैं, अगले दिन कर लेंगे तब भी इशू नहीं है। मुस्तहब है, मतलब सुन्नत है पहले दिन करना। तो बाज़ लोग तो खुद जाकर कुर्बानी कर रहे होते हैं। अब्दुल्लाह भाई, आप लोग तो खुद जाते हैं। कहाँ पर है ये स्लॉटर हाउस? स्लॉटर हाउस मुख्तलिफ जगहों पर है, काकिया के करीब भी है, और वहीं नज़दीक वाला बताए ना, काकिया तो बहुत मौसिम करके एक इलाका है। मुज़दलिफ़ा में कहाँ पर है? ये यही मैं बता रहा हूँ, ये जो मौसिम करके एक इलाका है, नाम उसका मैं, हाँ यही है, और वहीं करीब में ही है। और एक और जैसे कहते हैं ना सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, कुर्बान गाह जिसे कहते हैं, अगर वहाँ सूख हलाका भी है। और एक आप जब किसी भी टैक्सी में जाएंगे, इसका मशवरा मुफ्ती साहब एक हम दे देते हैं। अच्छा, वो स्टॉप का नाम आ गया है गज़ा स्टॉप। अच्छा, वो गज़ा स्टॉप जो है ना, माशाल्लाह इस्नाई भाई ने बता दिया, बड़ा ज़बरदस्त है कि गज़ा स्टॉप पर अगर उतरेंगे तो वहाँ से ये सारा जो जमरात के बाद जो स्टॉप है उसका नाम बता रहे हैं आप? जी नहीं, जमरात से जो बैठकर हरम शरीफ के करीब में नहीं, मस्जिदुल हराम के करीब जहाँ उतरेंगे वो गज़ा स्टॉप है। वहाँ से आपको इंशाल्लाह वापसी जाने के लिए भी, मिना के लिए भी बस मिलेगी, और मिना से यानी जमरात के बाद से आने के लिए भी इंशाल्लाह बस मिलेगी। ये तजर्बा है पिछले साल का, बाज़ औक़ात बस नहीं भी होती, लेकिन जो तजर्बा है वो शेयर किया जा रहा है। आप जो पूछ रहे थे अभी के कुर्बानी के हवाले से, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो रूम्स होते हैं, और अक्सर ऐसा होता ही है कि 5-7 रूमों के लोग 50-60-70 हो जाते हैं, तो उनमें से कोई समझदार 4 अफराद सेलेक्ट किए जाते हैं कि जो शरई मामलात को भी देख सकते हैं, और कुर्बानी की जो जानवर की शराइत है उसको भी समझ सकते हैं, और फिर इस बात में वो समझदार होते हैं कि किसी बात में जल्दी ना करें। उनको सेलेक्ट करके सबके नाम पेश कर दिए जाते हैं। फिर ये पूरा ग्रुप जितने भी लोग हैं, ये जाकर जब अपनी रमी कर लेते हैं, तो फिर उनको, चूँकि ये गाइडलाइन दी गई होती है कि आपने आगे बढ़कर अपनी रमी करके अब आपने वहाँ पहुँच जाना है जहाँ आपने पहले से अपनी कुर्बानी को बुक किया हुआ है। तो ये पूरा हमारा जो ग्रुप है, करने के लिए कुछ दिन पहले जाना पड़ता है। कुछ दिन पहले जाना पड़ता है जी। कुछ दिन पहले जाकर वहाँ सारी डील करके आ जाते हैं कि हम इतने बजे आएंगे, और अच्छा, इतने हमारे ये हैं। जो आप प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, ये कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं है? प्राइवेट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आप फ्रॉड वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, हर सक जा सकता है वहाँ पर। मुफ्ती साहब बहुत ईजी है। कह रहे हैं उसे, हाँ भी हम कर देंगे आपकी, ना करें ना तो करें। ये इसका तो तजर्बा 2022 में हुआ हमें कि जिन बकरों को हम, मेरे ख्याल में हमारे 70 बकरे थे शायद, उसको कुर्बान करने के लिए गए, तो हमने अपने बकरे अलग किए, और हमारे जो शुरका जो गए थे वहाँ यहाँ से, उन्होंने अलग किए, और अलग करने के बाद जब उसकी छुरी लगाने लगे तो कोई दूसरा खड़ा हुआ उसकी मूवी बनाने लगा। तो हमारे जो जिम्मेदार थे माशाल्लाह, दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हैं? बोला इसकी मूवी नहीं बनाना है, किसको बेच रहे हो ये बकरे? तो ऐसा भी होता है कि बकरे हमारे कट रहे हैं, मूवी बनाकर किसी को पेश की जा रही है, जनाब आपकी कुर्बानी हो गई। ऐसे फ्रॉड होते हैं मुफ्ती साहब वहाँ पर। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, बंदा कुर्बानी आप बुक करवाएंगे ना, वो वहां तो बहुत मिलते हैं आप कुर्बानी लेने वाले, 2 लफ्ज बोलते हैं, खून वाली कुर्बानी या खून वाली कुर्बानी। अस्तगफिरुल्लाह। यानी खून वाली कुर्बानी आपकी जो है ना वो 250 रियाल में भी हो जाएगी, और खून वाली कुर्बानी करवानी है तो उसके 550 रियाल हैं, 600 रियाल हैं, जो भी है, जैसा भी वो अलग है। अब्दुल्लाह भाई ने जो प्लेटफॉर्म बताया, ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जी, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ इंतजाम किया जाता है, जानवर मंगवाए जाते हैं।
تو اس کی بکنگ پہلے جا کے کرنی پڑتی ہے؟ پہلے جا کر، اچھا اس میں بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں ان کو، ایجنٹس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ایجنٹس ہوتے ہیں. آپ باقاعدہ فزیکلی جائیں وہاں جا کر اپنی بک کروائیں. پیسے دینے پڑیں گے جی کچھ پہلے مثال کے طور پر اگر 50 قربانیاں ہیں تو ان کی کوئی پرسنٹیج پیمنٹ وہاں پہلے ڈپازٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈپازٹ کرنے کے بعد پھر وہ جو جن افراد کو مقرر کیا جاتا ہے، وکیل بنایا جاتا ہے، وہ لوگ وہاں پہلے پہنچتے ہیں. وہاں جا کر جو شرائط کے مطابق بات ہوئی تھی وہ جانور الگ کر لیتے ہیں. پھر جیسے یہاں لوگوں نے رمی کر لی تو جیسے رمی کمپلیٹ ہو جاتی. اب اس میں یہ بھی ہم نہیں کرتے کہ 2 نے کر لی تو 2 کا نام دے دیا، نہیں، پورا گروپ رمی کر لی، اس کے بعد میسج کرتے ہیں بھائی پورے گروپ نے رمی کر لی. اب وہ سب کی قربانی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا ماشاءاللہ نام لے لے کے کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہاں سے بھی یعنی جانے والوں نے صرف بکرے الگ کرنے ہیں، جی چھری وہی لوگ چلاتے ہیں، ساری چھری وہ چلاتے ہیں. بعض میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بات یہ کہ الحمدللہ نہیں کر سکتا تب بھی سہولت موجود ہے. بالکل 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 موجود ہے وہاں پر. تو وہ چھری چلاتے ہیں اور پھر وہ اختیار بھی دیتے ہیں، ہم یہ اختیار بھی لیتے ہیں کہ ہم یہ بکرے اٹھا کے لے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ تو یاد ہے مجھے 26 بکرے لے کر آئے تھے اور ماشاءاللہ حاجیوں کی دعوت کی تھی الحمدللہ. کیا بات ہے جناب. حج کی باتیں تو وہ ہیں کہ جو ابھی کہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو جتنا آپ مسلے جائیں گے اتنی جو ہے نا یہ مہکتی جائے گی گھڑی. اچھا ایک چیز اور بھی ہم بتا دیں کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی حرمین طیبین میں قربانی کی ترکیب نہیں ہوتی. دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، شعبہ حج و عمرہ کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی قربانی کی ترکیب نہیں ہوتی. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اپنے طور پر اسلامی بھائی جاتے ہیں، ملتے ہیں، اسی میں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور جا کر وہ اپنی قربانی خود کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں قربانی کرواتا ہوں تو وہ آپ اس پر اعتماد کر سکتے تو کریں، ہمارا کوئی ایجنٹ نہیں ہے وہ. یعنی کاروبار ہے نا، بہت سے کاروبار ہیں لوگ کرتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی انٹرلنک نہیں ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. گھڑی کا پیغام جی ہاں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہو جائے آج کے پروگرام کا الوداعی پیغام. اصل میں دیکھیں دشواریاں تو آتی ہیں. سفر حج ایک دشوار سفر ہے اور اس دشواری کا جو سب سے زیادہ دشواری والا مرحلہ ہے مزدلفہ سے واپسی، پہلے دن کی رمی اور طواف زیارت. تو یہ ایک مشکل کا مرحلہ ہے. اگر ذہن نصیب آپ کے ساتھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے پہلے حج کیا ہوا ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. گورنمنٹ اسکیم میں ایسے افراد کم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات مل جائیں، بعض اوقات نہیں بھی ملتے. پرائیویٹ اسکیموں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے رہتے ہیں تو اس میں پھر جو گروپ لیڈر ہے وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو اس لیے تھوڑی بلایا ہے کہ آپ مشکل میں آئیں. اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو آپ کے درجات بڑھانے کے لیے، آپ کے صبر کی آزمائش کے لیے، آپ کے امتحان کے لیے ہوتی ہے. تو آپ ضبط کا مظاہرہ کریں اور جلد بازی نہ کریں، بس فیصلہ کریں، ایک دوسرے سے مشورے کریں کیا کرنا چاہیے. تو بعض علاقہ وائز ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ قومیں یا علاقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں بڑا جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مشورہ بھی ایسے لوگوں سے کرنا ہے کہ جو معتدل لوگ ہوں. یہ نا جذبات میں دھکا دیتے ہیں آپ کو، کچھ مسئلہ نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ آپ کا بائی پاس ہو چکا ہے یا آپ کو کوئی پرابلم لائک ہے، شوگر ہے، تو اپنی بھی کیفیت دیکھنی ہے اور معتدل لوگوں سے مشورہ کرنا ہے. یا مرحبا. اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدا کا فضل، نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر. خدا کا فضل، نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر.